بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ دو مسافر کافی چلنے کے بعد تھک گئے تو انہیں شدت بھوک سے ایک جگہ پر رکنا پڑا۔ دونوں ایک سایہ دار درخت کے نیچے اطمینان سے بیٹھ گئے اور اپنے اپنے توشے دسترخوان پر رکھ دیے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3۔ ابھی انہوں نے کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ ایک تیسرا مسافر پاس سے گزرا۔ اس نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور اسے کھانے کی دعوت دی۔ وہ بے تکلف ہو کر کھانے میں شریک ہو گیا۔ تینوں نے مل کر برابر کھانا کھایا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد وہ صاحب کھڑے ہوئے اور ان دونوں کے پاس 8 درہم رکھتے ہوئے کہا، میں نے آپ دونوں صاحبان کا جو کھانا تناول کیا ہے اس کے بدلے میں یہ درہم رکھ لیجیے۔ وہ صاحب تو دام دے کر چلے گئے، مگر ان دونوں حضرات کے درمیان تقسیم کے تنازع پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ جن صاحب کے 5 روٹیاں تھیں ان کا کہنا تھا کہ 5 درہم میرے ہیں اور تمہاری 3 روٹیاں تھیں اس لیے 3 درہم تیرے ہیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ شاید اس لیے کیا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ رقم دینے والے نے 8 درہم اسی لیے دیے ہیں کہ ہر روٹی کے بدلے میں 1 درہم دیا جائے، اس لیے 5 روٹی کے مالک اپنے حق میں 5 درہم رکھنا چاہتے تھے اور دوسرے صاحب کو 3 روٹی کے بدلے میں 3 درہم دینا چاہتے تھے۔ مگر دوسرے صاحب 3 درہم لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ رقم چونکہ دونوں کو ایک ساتھ دی گئی ہے اس لیے اس کے برابر حصہ کیجئے، اس طرح میرے حصے میں 4 درہم آنے چاہیے۔ وہ 4 درہم لینے کے لیے بضد تھا۔ یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں فیصلے کے لیے حاضر ہوئے۔ دونوں نے پورا واقعہ سنایا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 روٹی والے سے فرمایا کہ جب تمہارا ساتھی 3 درہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہے تو تم 3 درہم پر راضی ہو جاؤ، لیکن وہ 4 پر ہی اڑ گیا۔ آپ نے اسے فرمایا ویسے وہ تمہیں 3 درہم دے کر تم پر احسان ہی کرنا چاہتا ہے، ورنہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں 1 ہی درہم ملنا چاہیے۔ اس شخص نے بہت حیرانگی کے ساتھ اور ادب کے ساتھ عرض کیا، سبحان اللہ، اگر انصاف کا یہی تقاضا ہے تو مجھے اس کی وجہ بتائیے، میں اسے بھی قبول کر لوں گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ روٹیاں 8 تھیں اور کھانے والے 3 بندے، ظاہر ہے 3 پر 8 برابر تقسیم نہیں ہو سکتے، اس لیے مانا جائے گا کہ سب نے برابر روٹیاں کھائیں تو سب کو مساوی کرنے کے لیے روٹیوں کے حصے یا ٹکڑے مانے جائیں، اور ہم ہر روٹی کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس طرح 8 روٹیوں کے کل 24 ٹکڑے ہوئے۔ اس حساب سے ہر شخص نے روٹی کے 8 ٹکڑے کھائے۔ اب چونکہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں تو اس لیے تمہاری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے ہوئے، جس میں سے 8 ٹکڑے تم نے کھا لیے، باقی 1 بچا ٹکڑا جو اس تیسرے شخص نے کھایا۔ تمہارے ساتھی کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ان کے 15 ٹکڑے ہوئے، جن سے 8 ٹکڑے اس نے کھائے، باقی 7 ٹکڑے جو تمہارا تیسرا ساتھی تھا جس نے درہم دیے اس نے کھائے۔ تو اس طرح 7 درہم اس کے بنتے ہیں اور تمہاری روٹی کا 1 ٹکڑا اس نے کھایا ہے، اس لیے تمہارا حق صرف 1 درہم ہی بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دوسرے ساتھی کا حق جو ہے وہ 7 درہم ہے۔ تو وہ شخص اس فیصلہ پر راضی ہو گیا۔ غور فرمائیے مقدمہ کتنا پیچیدہ تھا اور کتنی آسانی سے باب مدینۃ العلم نے اس کا فیصلہ فرما دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔